کڑک سنگھ کی کڑکنے سے کڑکتی ہے کھڑکیاں۔ آپ نے یہ منقول تو بچپن سے سنا ہوگا، مگر پیچھے کی داستان کا نہیں پتہ ہوگا۔ کڑک سنگھ پٹیالہ کے مہاراجا کے ماموں تھے۔ پٹیالہ کے سب سے بااثر بڑے جاگیردار اور گاؤں کے پنچایتی سرپنچ تھے۔ ایک دن معاملات سے تنگ آ کر بانجے کے پاس پہنچا اور کہا کہ شہر کے سیشن جج کی کرسی خالی ہے، مجھے جج لگوا دے۔ ان دنوں کسی بھی سیشن جج کے آرڈر انگریز وائسرائے کرتے تھے۔ بانجے سے چٹھی لکھوا کر کڑک سنگھ وائسرائے کے پاس پہنچا۔ وائسرائے نے خط پڑھا۔ وائسرائے نے بابا جی سے نام کا پوچھا۔ اس نے بتایا کہ میرا نام کڑک سنگھ ہے۔ وائسرائے نے تعلیم کے بارے میں پوچھا۔ کڑک سنگھ نے تسی مینوں جج لانا ہی یا اسکول ماسٹر؟ وائسرائے ہنستے ہوئے، سردار جی میرا مطلب ہے قانون کی کوئی تعلیم بھی حاصل کی ہے یا نہیں؟ اچھے برے کی پہچان کیسے کرو گے؟ کڑک سنگھ نے مونچھوں کو تاؤ دیا اور بولے، بس اتنی سی بات بلا اتنی سی کام کے لیے گدھوں کی طرح کتابوں کا بوجھ کیوں اٹھاؤ؟ میں سالوں سے پنچایت کے فیصلے کرتا رہا ہوں، ایک نظر میں برے اور اچھے کی تمیز کر لیتا ہوں۔ وائسرائے نے سوچا کہ بھلا کون مہاراجا سے اونچا؟ جن نے سفارش کی ہے وہ جانے، اور اس کا ماموں۔ چٹھی پر دستخط کر دیے اور کڑک سنگھ جسٹس کا فرمان جاری کر دیا۔ اب کڑک سنگھ پٹیالہ لوٹے اور اگلے دن بطور جسٹس کمرہ عدالت میں پہنچے۔ اتفاق سے پہلا کیس قتل کا تھا۔ کٹہرے میں ایک طرف 4 ملزم اور دوسری جانب ایک روتی خاتون تھی۔ جسٹس صاحب نے کرسی پر براجمان ہونے سے پہلے پولیگون کو غور سے دیکھا اور معاملہ کو سمجھ گئے۔ ایک پولیس افسر کچھ کاغذ لے کر آیا اور بولا، مائی لارڈ، یہ عورت کرنتی کور ہے۔ اس کا الزام ہے کہ ان 4 لوگوں نے اس کے شوہر کو قتل کیا ہے۔ جسٹس کڑک سنگھ نے عورت سے تفصیل پوچھی۔ عورت بولی، سرکار، دائیں جانب والے کے ہاتھ میں برچہ تھا اور برابر والے کے ہاتھ میں رانتی اور باقی دونوں کے ہاتھوں میں سوٹے تھے۔ یہ 4 کماد کے اولے سے نکلے اور کمسم کو مار مار کر جان سے مار دیا۔ جسٹس کڑک سنگھ نے 4 کو غور سے دیکھا اور پوچھا، کیوں بدماشو تم نے بندہ مار دیا؟ دائیں طرف کھڑے بندے نے کہا، نہ جی سرکار، میرے ہاتھ میں تو کئی تھی۔ دوسرے نے کہا، میرے ہاتھ میں بھی درنتی نہیں تھی، ہم تو صرف بات کرنے گئے تھے اور ہمارا مقصد صرف سمجھایا تھا۔ کڑک سنگھ نے غصے سے کہا، جو بھی ہو بندہ تو مر گیا نا۔ پھر قلم پکڑ کر کچھ لکھنے لگے تو اچانک ایک کالا کوٹ پہنے شخص کھڑا ہوا اور بولا، مائی لارڈ رکیے، یہ کیس بڑا پیچیدہ ہے۔ یہ ایک زمین کا پڑا ہے اور جس زمین پر ہوا وہ زمین بھی ملزمان کی ہے، بھلا مقتول وہاں کیوں گیا؟ جسٹس کڑک سنگھ نے پولیس افسر سے پوچھا، یہ کالے کوٹ والا کون ہے؟ جناب، یہ ان 4 کا وکیل ہے، پولیس والے نے جواب دیا۔ تو انہیں کا بندہ ہوا نا جو ان کی طرف سے بات کر رہا ہے؟ پھر کڑک سنگھ نے وکیل سپاہی کو بھی ان 4 کے ساتھ کھڑے ہونے کا کہا، پھر ایک سطر پیسہ لکھ کر دستخط کر دیے۔ فیصلے میں لکھا تھا کہ ان 4 قاتلوں اور ان کے وکیل کو کل صبح صادق پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ پٹیالہ میں ہلچل مچ گئی۔ لوگ کڑک سنگھ کے نام سے تر تر کانپنے لگے کہ کڑک سنگھ مجرموں کے ساتھ ان کے وکیلوں کو بھی پھانسی دیتا ہے۔ اچانک جرائم کی شرح 0 ہو گئی۔ کوئی وکیل کسی مجرم کا کیس نہ پکڑتا۔ جب تک کڑک سنگھ پٹیالہ جج رہے، ریاست میں خوب و امن رہا۔ آس پڑوس کی ریاست سے لوگ اپنے کیس کڑک سنگھ کی عدالت میں لاتے اور فوری انصاف پاتے۔ اس واقعہ میں دور حاضر کے پڑھے لکھے ججوں کے لیے ایک گہرا سبق ہے۔ اگر انصاف فوری اور مجرموں کے ساتھ ان کے وکیلوں کو بھی سزا ملنے لگے تو ملک میں جرائم کی شرح 0 ہو جائے گی۔
اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔